وہ عید شرعی ہے، واجب ہے، یہ عید فرحت ہے، عید محبت ہے۔ اور بتا رہا ہوں کہ پھر آقا اور کیا کریں، فرمایا اکثروا علی من الصلاۃ، جمعہ کے دن مجھ پر کثرت سے درود و سلام پڑھا کرو، عید کا دن ہے، فرمایا جمعہ عید کا دن ہے، نہایا دھویا کرو، نئے کپڑے پہنا کرو اور کثرت سے مجھ پر درود و سلام پڑھا کرو۔ دو باتیں آ گئیں، یا رسول اللہ یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی، یا رسول اللہ یہ بات بھی سمجھ میں کہ جمعہ عید ہے، یوم عید ہے، جمعہ کو غسل کریں، جمعہ کو کثرت کے دن درود و سلام پڑھیں، فہمنا، سمجھ آ گئی، مگر لما نفعل ھذا، لماذا، کیوں کریں، یہ عید کا دن کیوں بنا، درود و سلام کیوں پڑھا جائے؟ آقا نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، سب سے افضل دنوں میں یوم جمعہ ہے، کیوں؟ فی خلق آدم، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے، یہ حضرت آدم کے میلاد کا دن ہے، چونکہ پہلے نبی ہیں۔ میلاد اس لیے پیدائش کا دن، ماں باپ تو نہیں تھے تو ولادت ماں باپ کے طریق پہ نہیں، پیدائش تھی، پیدائش خلقت، تخلیق، اس تخلیق کو استعارتاً سمجھانے کے لیے مولد میلاد کہہ رہا ہوں، چونکہ جمعہ پیدائش آدم کا دن ہے، میلاد آدم کا دن ہے، تو قیامت تک امت کے لیے میلاد آدم کے دن یوم جمعہ کو یوم عید بنا دیا۔ ارے لوگوں، جس دن حضرت آدم کی ولادت ہو وہ یوم عید بن جائے، اور جس دن مصطفیٰ کا میلاد ہو، جن کے صدقے خود آدم کی توبہ قبول ہوئی اور جن کے درود کے صدقے ان کا نکاح ہوا، اس نکاح سے آپ اور ہم حلالی پیدا ہوئے، ہم پیدا ہوئے، ہم جو حلالی اولاد بنے حضرت آدم کی، اس کی وجہ بھی درود و سلام مصطفیٰ ہے۔ حضور پر درود و سلام نے ہمیں ان کی نسل بنا دیا، تو وہ عید کا دن ہے۔ نسائی شریف، سیاستہ کی کتاب سنن نسائی، کتاب الصلاۃ، طبرانی میں امام ابن کثیر نے بھی روایت کیا، حضور علیہ السلام حدیث ہے، فرمایا کہ معراج کی رات براق پہ سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے، القدس، جب وہاں پہنچے تو جبرائیل امین نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ خاص جگہ ہے، ذرا نیچے تشریف لائیے۔ آقا علیہ السلام براق سے اتر آئے، حدیث پاک ہے، حضور نے فرمایا جب براق سے میں اتر آیا فنزلت فصلیت، نیچے اتر آیا، پھر میں نے 2 نفل پڑھے، نماز پڑھی، جب 2 نفل پڑھ کے فارغ ہوا تو جبرائیل امین نے پوچھا اتدری این صلیت؟ صلیت ببیت لحم حیث ولد عیسیٰ، یا رسول اللہ آپ نے بیت لحم پہ نفل پڑھے ہیں اور یہ مکان میلاد عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ جبرائیل امین نے بتایا یہ میلاد عیسیٰ کا گھر ہے، یا ان کی ولادت ہوئی تھی۔ ایک سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے درجہ تو حضور کا بلند ہے، حضور امام الانبیاء ہیں، تو امام الانبیاء ہو کر حضرت عیسیٰ کی جائے میلاد کی زیارت کو کیوں گئے اور وہاں 2 نفل کیوں پڑے؟ ہاں، جواب یہ ہے حضور نہ جاتے تو قیامت تک امت کے لیے نبیوں کے میلاد کی جگہ کی زیارت کرنا سنت کیسے بنتا؟ زیارت مولد النبی سنت بن گئی، کیوں؟ حضور گئے، زیارت کی تو سنت ہو گئی۔ بالکل اسی طرح جیسے درجہ حضرت زکریا کا اونچا ہے یا حضرت مریم کا؟ پوچھئے کس کا درجہ اونچا ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام جلیل القدر پیغمبر ہیں، نبی ہیں، حضرت مریم ولی ہیں، حضرت عیسیٰ کی والدہ ہیں، درجہ پیغمبر کا حضرت زکریا علیہ السلام کا زیادہ ہے، مگر حضرت مریم حضرت زکریا کی تربیت میں، پرورش میں رہتی تھی۔ آپ آئے، دیکھا حجرے میں کہ بے موسم پھل پڑے ہیں حضرت مریم کے پاس، قرآن کہتا ہے وہ نبی ہیں، وہ ولی ہیں،
اس کی کرامت دیکھی، بن موسم پھل دیکھے، جگہ دیکھ کر حضرت زکریا وہاں اس جگہ کے صدقے سے دعا مانگنے کھڑے ہو گئے. ہنالک دعا زکریا ربا. حضرت مریم کی جگہ پر کھڑے ہو کر اللہ کے پیغمبر نے دعا مانگی، مریم کو بے موسم پھل دینے والے رب، مجھے عمر کا موسم بیت گیا پر مجھے بھی یحییٰ کا پھل عطا کر دے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب. ابھی وہیں کھڑے دعا کر رہے تھے کہ فرشتے آ گئے. یا زکریا انا نبشرک بغلام، ہم تجھے بیٹے کی خوشخبری ولادت کی دیتے. تو آپ نے دیکھا نبی نے ولی کی جگہ پہ جا کے دعا کی. کیوں؟ اگر ولی کوئی کام کرے اور ہم اسے نبھائیں تو باعث برکت ہوتا ہے، مگر شریعت میں سنت نہیں ہوتا. لوگ انکار کر سکتے تھے کہ برکت ہے، شریعت میں سنت نہیں. رب نے نبی سے ولی کی جگہ پہ دعا کروائی تاکہ انسانیت کے لیے سنت انبیاء بن جائے. اللہ نے مصطفیٰ کو حضرت عیسیٰ کے مقام میلاد پر بھیجا تاکہ ہمارے لیے میلاد منانا سنت بن جائے. حضور نے معراج کی رات اوپر بعد میں گئے، بیت لحم میں عیسیٰ کا میلاد پہلے منایا. کون عیسیٰ؟ وہ جن کا ولادت کے وقت ہی اللہ نے ان کا میلاد منا دیا تھا. حضرت عیسیٰ ان کی ولادت کے وقت ہی اللہ نے ان کا میلاد بولیے منا دیا تھا. کیسے؟ حضرت مریم سے فرمایا مریم جب عین میلاد عیسیٰ کا وقت آیا، یعنی میلاد عربی میں ولادت کو کہتے ہیں. کسے کہتے ہیں؟ جب ولادت عیسیٰ کا وقت آیا تو فرمایا مریم یہاں آ جا، کھجور کے درخت کے نیچے عیسیٰ کا میلاد ہو رہا ہے، ولادت ہو رہی ہے. میلاد عیسیٰ کی برکت میں حضرت مریم کو کھجور کے گچھے نیچے کر دیے تو گویا شیرینی بھی کھلا دی اور نیچے سے میٹھے پانی کا شربت بھی پلا دیا. فرمایا نیچے سے چشمہ ٹھنڈے میٹھے پانی کا ہے، یہ میلاد عیسیٰ کا شربت ہے، اور یہ کھجوریں کھا، یہ میلاد عیسیٰ کی شیرینی ہے. اللہ نے شیرینی بھی بانٹی میلاد عیسیٰ پر، شربت بھی بانٹا چشمے کا میلاد عیسیٰ پر.